علی علی کرنا ثواب نہیں، عبادت ہے، ثواب اور ہوتا ہے، عبادت اور۔ سوال ہم پہ کیا جاتا ہے کہ تم آل محمد سے کیوں مانگتے ہو، اور دلیل کیا دی جاتی ہے کہ یہ اب جائیں نا مکہ میں اور مدینہ میں جائیں تو مدینہ میں جنت البقیع کے بعد ایک بورڈ لگا، اس بورڈ پہ قرآن کی ایک آیت لگی ہے، اس کے نیچے اس کا اردو میں ترجمہ، انگلش میں ترجمہ، فارسی میں ترجمہ، نیچے ایک باقاعدہ مولوی کھڑا تو لوگوں کو روک کے کہتا یہ آیت پڑھو، اس آیت میں لکھا ہوا ہے خدا کہتا تم ان سے کیوں مانگتے ہو جو مردہ ہیں۔ یہ آیت پڑھنے کے بعد پھر وہ ان کے ذہن تبدیل کرتا ہے، یہ جتنے قبروں میں ہیں یہ مردہ ہیں، اور اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے ان سے بالکل نہیں مانگنا جو مردہ ہے۔ یہ میں ممبر کی تقدس کی قسم کھا کہتا ہوں، میں اس قرآن کی آیت پہ پورا ایمان رکھتا ہوں۔ تمہیں کون کہتا ہے کہ ہم مردوں سے مانگتے ہیں؟ تمہیں کس جاہل نے کہا ہے کہ ہم مردوں سے مانگتے ہیں؟ آؤ قرآن سے پوچھتے ہیں کہ مردہ کہتے کسی، اور جتنی آیتیں اللہ نے مکے کے مشرکوں کے لیے بھیجی تھی مسلمانوں نے دین اسلام میں وسیلے کی رت میں فٹ کر دی۔ یہ پہلی آیت آئی تھی جب بتوں کے آگے بیٹھے ہوئے تھے مکہ کے کافر، خدا نے رسول سے کہا ان سے کہے ان سے کیوں مانگتے ہو، اور باقاعدہ ہے لا ينفعو، یہ تمہیں کوئی فائدہ نہیں دیں گے، بتودیو لدونا، اور تم پکاؤ گے یہ آئیں گے نہیں، تم بلاؤ یہ آئیں گے نہیں، اگر تم ان بتوں کو اپنا خدا سمجھتے ہو بلاؤ انہیں، یہ نہیں آئیں گے، تم انہیں مدد کے لیے بلاؤ گے یہ نہیں آئیں گے، اس لیے یہ مردہ ہے۔ اللہ نے قرآن میں آیت بھیج کے میرے عقیدے کی مضبوطی کر دی، خدا نے کہا جو بلانے پہ نہ آئے وہ مردہ ہوتا ہے۔ اب مجھے نہیں پتا کون سا ہاتھ نیچے رہ گیا ہے، جو میرے بلانے پہ نہ آئے وہ مردہ ہوتا ہے، اور جو محمد کے بلانے پہ نہ آئے یہ مردہ ہے، کیونکہ یہ تمہارے بلانے پہ نہیں آتے۔ اور خدا نے قرآن میں جو مردہ چیزیں ہیں ان کی مثال دی ہے، خدا نے کہا یہ زمینیں بھی مردہ ہیں، کچھ زمینیں مردہ ہیں، میرے مالک وہ کون سی؟ لا ينفع المالک، وہ اپنے مالک کو کوئی فائدہ نہیں دیتے، جو اپنے مالک کو شجر نہ دیں، اناج نہ دیں، کھیتی نہ دیں، دانہ نہ دیں، وہ مردہ ہیں۔ مردہ وہ ہے جو اپنے مالک کو کچھ نہ دے۔ خدا قرآن میں کہتا ہے جب تم دنیا میں آئے تو مردہ تھے، جب تم دنیا سے گئے تم پھر بھی مردہ تھے۔ میرے مالک جب دنیا میں آئے ہم تو زندہ تھے، اور میں کہاں زندہ تھے؟ آنکھیں تھیں پہچانتے نہیں تھے، کان تھے سمجھتے نہیں تھے، زبان تھی بولنے کی صلاحیت نہیں تھی، تمہارے پاس سب کچھ تھا تو پھر کیسی زندگی ہے؟ ان آنکھوں کا کیا فائدہ جو پہچانے نہ، ان کانوں کا کیا فائدہ جو سنے نہ، ان ہاتھوں کا کیا فائدہ جو مرضی سے اٹھے نہ؟ خدا نے کہا تم مردہ تھے، اور جب تم دنیا سے گئے کفن میں لپٹے ہوئے پڑے ہو، اب آنکھیں ہیں کھول نہیں سکتے، ہاتھ ہیں اٹھا نہیں سکتے، زبان ہے بول نہیں سکتے، دنیا میں آئے تب بھی مردہ، دنیا سے گئے تب بھی مردہ۔ کسی جاہل نے کہا ہے ہم مردوں سے مانگتے ہیں، علی دنیا میں آیا، علی نبی کے ہاتھوں پہ آنکھیں کھول کے چہرہ دیکھا، ہاتھ اٹھا کے ایتر کو چیرا، زبان کھول کے قرآن پڑھا، علی نے دنیا میں آتے قرآن پڑھ کے بتایا، ہم دنیا میں بھی زندہ آتے ہیں، حسین نے نیزے کی نیک پہ قرآن پڑھ کے بتایا، ہم دنیا سے زندہ جاتے ہیں۔ یہ زندہ ہے، یہ ہے ہی ہے۔ جو صاحب زندگی کا شعور اس کے پاس ہے جو فائدہ دیتا ہے، اور اللہ نے روح قبض کرنے کے لیے ایک فرشتہ رکھا ہے، اس فرشتے سے اللہ کام لیتا ہے، اللہ اسے حکم دیتا ہے اور وہ روح قبض کرتا ہے، اسے حضرت اسرائیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں۔ غلط کہہ دیا میں نے، کیا کہنا چاہیے تھا؟ علیہ السلام۔ اس کا مطلب مجمع نے مجھے ٹوک کے تائید کر دی، جو اللہ کے کام کرے وہ رضی اللہ نہیں ہوتا، جن سے خدا اپنا کام لے وہ رضی اللہ نہیں ہوتے، وہ علیہ السلام ہوتے ہیں۔ اللہ جبریل سے کام لیتا ہے وہ علیہ السلام ہے، اللہ میکائیل سے کام دیتا ہے وہ علیہ السلام ہے۔ قرآن ممبر پہ لے گیا خدا کا علم یجد کا یتیمن فاوا، میرا محمد تو یتیم تھا، تجھے ہم نے پالا، پالا ابو طالب نے ہے، اب بتا رضی اللہ کہنا ہے یا علیہ السلام کہنا؟ جو اللہ کا کام کرے
تسبیح کرتے ہیں. اور تخلیق آدم کے وقت بھی اللہ کے قرآن میں یہی ہے. خدا نے فرشتوں سے کہا اسے سجدہ کرو، انہوں نے کہا نحن نسبح، ہم تو صرف تیری تسبیح کرتے ہیں. فرشتوں نے یہ نہیں کہا نحن نصلی، ہم تیری نماز پڑھتے ہیں. نحن نسجد، ہم تیرا سجدہ کرتے ہیں. نحن نسبح، ہم تسبیح کرتے ہیں. تفسیر صافی حوالہ چھٹے بادشاہ کا. پوچھا گیا مولا یہ فرشتوں کی تسبیح کیا ہے؟ تو جب یہ ایک دوسرے کو ہمارے فضائل سناتے ہیں، اللہ تسبیح میں لکھتے ہیں. شب معراج میں خدا نے فرشتوں سے پوچھا، رسول نے تمہاری تخلیق کا مقصد ہے؟ انہوں نے کہا یعظمون، صرف تمہاری تعظیم کرنا. ویطوفون، اور تمہارا طواف کرنا. بِإِذْنِ امر، تمہارے حکم سے حرکت کرنا. رسول نے فرمایا اگر میرے حکم کے، ہمارے حکم کے بغیر حرکت کرو تو کیا ہو جاؤ گے؟ فرشتوں نے کہا جل جائیں گے. جب میں نے یہ حدیث پڑھی تو تب مجھے جبریل کا کہنا یاد آیا، ایک قدم بھی آگے گیا تو میں جل جاؤں. یہ موت کی حکمرانی اللہ نے اسرائیل کے ہاتھ میں دی، اور یہ اپنی مرضی سے نہیں مارتا. اللہ اسے کہتا بھی نہیں. کس کی جرت ہے کہ وہ اللہ تک پہنچے؟ یہ بات مشکل ہے لیکن مجھے یہاں کہنی ہے. فرشتے ڈائریکٹ اللہ سے حکم نہیں لیتے. اگر فرشتے کی رسائی سیدھی اللہ تک ہو سکتی تھی پھر جبریل سدرہ پہ کیوں رکا؟ اس کا مطلب ہے کہ سدرہ حد ہے ان ملائکہ کی، اس سے آگے یہ نہیں جا سکتے. اس کا مطلب ہے یہ فرشتے اگر کہیں سے امر لے کے آتے ہیں، اگر کہیں لکھا ہوا ہے تو کوئی ہاتھ لکھتا ہے، اگر کوئی بول کے بتاتا ہے تو کوئی لہجہ ہے. اور میں کیا کروں، جب میں نے اس لہجے کو ڈھونڈنے کی کوشش کی تو پردے میں مجھے ایک ہی لہجہ نظر آیا ہے. فرشتوں نے بھی اللہ کو نہیں دیکھا، ملائکہ نے اللہ کو نہیں دیکھا. معصوم فرماتے ہیں الملائکہ تو خدامنا، یہ ہمارے خادم ہیں، یہ ہمارے نوکر ہیں، کیونکہ انہیں بھی ہم نے بتایا ہے کہ اللہ ہے. اب یہ کہاں سے موت کا حکم لے کے آتے ہیں؟ مجھے حکم ہے تو میں یہیں پہ موضوع میں آ گئی ہے سطر تو میں کہوں. اسرائیل موت کا حکم لے کے آیا کس کے پاس؟ سلیمان بن داؤد کے. چھوٹا نبی نہیں تھا، بخت والا تھا، تاج والا تھا، عزت والا تھا، اقتدار والا تھا، راج والا تھا، ہواؤں کو حکم دیتا تھا، پرندوں کی بولیاں جانتا تھا، جنات اس کے تابع تھے. اسرائیل نے آ کے کہا سلیمان بن داؤد میں تجھے لینے آئے. سلیمان بن داؤد نے کہا اتنی مہلت دے میں دیوار سے ٹیک لگا. اس نے کہا معاف کرنا، جس نے بھیجا ہے اس نے مہلت بتا کے نہیں بھیجا. اس نے یہ نہیں بتایا تھا کہ سلیمان بن داؤد بیٹھے تو لانا. اس نے کہا لے آ، اب روح یہیں سے لینی پڑے. سلیمان بن داؤد نے کہا اللہ کا نبی ہوں، اتنی دیر راج کیا ہے، چل بیٹھنے نہ دے، دیوار کی ٹیک لگانے دے، ٹھنڈی سانس بھرنے دے، ایک تسبیح پڑھوں روح لے جائے. اس نے کہا ایک قدم کی جنبش بھی اگر کی، بے شک تو عزت والا ہے لیکن اس وقت مجھے اول الامر نے اختیار دے کے بھیجا. کتابیں کہتی ہیں، تفاسیر کہتی ہیں، شیعہ سنی تمام تفاسیر نے لکھا جنبش نہیں کرنی تھی. وہیں سے روح کو قبض کیا. بغل میں عصا تھا، عصا کے سہارے پہ نبی کھڑا رہ گیا، روح چلی گئی. عصا کو نیچے سے دیمک نے چاٹا، عصا کمزور ہوا، لکڑی بغل سے گری. پھر امت کو پتا چلا کہ نبی دنیا سے چلا گیا. یہ سلیمان بن داؤد تھا. اسے ملک الموت نے نہ بیٹھنے دیا، نہ ٹیک لگانے دی، نہ ٹھنڈی سانس بھرنے دی. کہاں جا کے ہم علی پڑھیں، کہاں جا کے لوگوں کو علی کی فضائل سنیں؟ کون سا مجمع ہو جو ہم سے علی سنے گا؟ کون سے بندے ہوں گے جو برداشت کر جائیں گے علی؟ مجھے بادشاہ حسین کی عزت کا سمجھ. یہ سلیمان بن داؤد ہے، راج والا نبی ہے، ایک علی کا نوکر ہے. نام اس کا بھی سلمان تھا. مدائن میں ملک الموت نے آ کے کہا تھا سلمان میں تیری روح لینے آیا ہوں. سلمان کا دروازے پہ انتظار کر، میں تب تک جاؤں گا نہیں جب تک علی آئے گا.
جب تک علی نہیں آئے. اب علی کوفہ میں بیٹھے ہوئے ہیں, علی کے چہرے پہ بھینی سی مسکراہٹ. خطبہ دیتے دیتے بادشاہ مسکرائے. ایک صحابی نے کہا یا علی خطبے میں آپ کے چہرے پہ مسکراہٹ کیوں؟ علی مسکرا کہتے وہ جانے کو تیار نہیں. وہ جانے کو تیار نہیں. اب عقیدہ یہ کہتا ہے کہ سلمان نے علی کو نہیں پکارا کہ میری مدد کرے, مجھے ملک الموت سے بچائیں. اسے کہتے ہیں علی کی نوکری. ملک الموت نے علی کو بلایا. سلمان مطمئن اپنے بستر پہ ہے اور ملک الموت نے تڑپ کے کہا یا علی اب حکم کیجئے کیا کریں. اب کتابوں نے جو لکھا اس سے تھوڑا سا میرے عقیدے کا تضاد ہے. کتابیں کہتی ہیں کہ علی کوفہ سے مدائن پہنچے. میرا عقیدہ یہ ہے کوفہ میں بھی علی تھے, مدائن میں بھی علی آ گیا. کوفہ میں خطبہ جاری تھا, صحابہ دیکھ بھی رہے تھے, سن بھی رہے تھے. مدائن میں علی پہنچ گئے. سلمان نے خوشبو ولایت کو محسوس کیا. علی نے منظر دیکھا, منظر یہ عجیب تھا. اسرائیل سلمان کی جھونپڑی کے باہر ہاتھ باندھ کے کھڑا ہے. اللہ نے فرمایا تو نبیوں کے دروازے بھی کبھی نہیں روکا تھا, تو یہاں کیوں رک گیا ہے؟ سرکار آپ اولے الامر ہیں, وہ آپ کا غلام ہے, ایمان کے 10ویں درجے پہ ہے, اس نے روک دیا ہے, اندر نہ آنا. علی گئے, سلمان نے بستر چھوڑا, دونوں ہاتھ ماتھے میں رکھے, السلام علیکہ یا حجت اللہ, اللہ کی حجت تجھ پہ میرا سلام ہو. علی نے مسکرا کے فرمایا وہ جو لینے آیا ہے تو جا کیوں نہیں رہا؟ سلمان نے ہاتھ جوڑ گیا, یا علی آپ کو چھوڑ کے جانے کو جی نہیں چاہتا. یا علی تیری زیارت کے بغیر یہ تیرا نوکر رہ نہیں سکتا. اب جملہ کتاب میں دکھاؤ میں تمہارا نہیں 14 کا مجرم ہوں. علی مسکرا کے سلمان مطمئن ہو کے چلا جا, وہاں بھی ہم ہی ہوتے ہیں. اطمینان رکھو. حسنین کا بابا, سجاد کا بابا, سب مل کر بولو. پچھلے بولے, دائیں سے بولے, بائیں سے بولو, آپ بھی بولے. عین اللہ, انسان اللہ, انف اللہ, عدل اللہ, مشیت ربی, ساقی کوثر, نجف کباب, نجف قوالی, تقسیم النار والجنہ, تقسیم النار والجنہ. نعرہ یہ توحید کے مذہب. ایک سوال ہے کہ حضرت عباس کے بارے میں, حضرت عباس معصوم ہیں؟ بالکل شیعہ عقیدہ ہے. عباس عصمت کے درجے پہ. اگر دنیاوی طور پہ دلیلیں مانگے تو میں دلیل دی. معصوم کو غسل ہمیشہ معصوم دیتا ہے, یہ اللہ کا قانون ہے. حضرت عباس معصوم تھے اس لیے حسن کے غسل میں شریک تھے. دوسری دلیل ہے معصوم کا لباس سوائے معصوم کے کوئی نہیں پہن سکتا. حضرت عباس نے سفین میں علی کا کرتا پہنا ہے. اب جو علی کے بیٹے تھے وہ قرآن کے اعتبار سے رسول کے بیٹے. یا اللہ یہ تیرا کیا قانون ہے, اگر تو نے رسول ہی کے بیٹے بنانے تھے تو رسول ہی کو دے دیتا. دیے علی کو, پھر کہہ دیا یہ رسول کے بیٹے, اور پھر علی کو عباس نے. میرے مالک کی طرح قانون سمجھ میں نہیں آیا. فرمایا ہم نے علی کو بیٹے لے کے رسول کو اس لیے دے دیے, اگر علی کے بیٹے امام بناتا تو علی کے سارے بیٹے امام بنانے پڑتے. قسمت برابر تقسیم کرنی پڑتی. ہم نے علی سے لے کے رسول کو دے دیے, دونوں امام بنا دیے. اور علی کے پاس ہم نے عباس جیسا
مطلق العنان بادشاہ رکھا، کیونکہ ہم نے اللہ کے جلال کو علی کے ذریعے کہیں اور منتقل کرنا تھا۔ بسم اللہ، 2 سطریں صرف پڑھوں گا۔ بادشاہ کا میں نے کل وعدہ کیا تھا جوانوں سے، ماتمیوں سے، صرف 2 یا 3 سطریں پڑھ دیتا ہوں۔ سرکار حضرت عباس کا خطبہ جو مولا نے کعبے کی چھت پہ، 3 ہستیاں ہیں جو کعبہ کی چھت پہ گئی ہیں۔ رسول کی زندگی میں حضرت بلال گئے، امیر المومنین گئے، اور پھر حضرت عباس گئے۔ جب امام حسین احرام توڑ رہے تھے اور حسین حدود حرم سے جا رہے تھے، حسین نے عباس کے شانے پہ اپنا دائیں ہاتھ رکھا۔ میں کہا عباس ہم چاہتے ہیں کہ تم کعبے کے منبر پہ ہمارے فضائل پڑھو۔ صدر کی قیمت دیتا، حسین نے کہا ہم چاہتے ہیں کہ کعبہ کے منبر پہ تم ہمارے فضائل پڑھو۔ عباس کعبہ کی چھت پہ گئے، ارد گرد چاروں طرف کعبہ کو حاجیوں نے گھیرا ہوا تھا۔ عباس کعبہ کی چھت پہ، کعبہ پہ عباس کھڑے، کعبہ اللہ کا گھر ہے، چھت پہ عباس ہے۔ جب سے میں نے خطبہ پڑھا تب سے میرے عقیدے میں اور مضبوطی ہو گئی کہ جس گھر میں اللہ رہتا ہو چھت پہ عباس ضرور ہوتا ہے۔ کون کہتا ہے کہ کعبے میں علم نہیں ہے؟ عباس کعبہ کی چھت پہ کھڑے، عباس کعبہ کی چھت پہ کھڑے ہو کر عباس علی کے لہجے میں بولے۔ آواز جہاں جہاں تک جانی تھی وہاں وہاں تک عباس نے پہنچی۔ عباس نے کہا الحمدللہ الذی شرق البیت من بقدوم ابیہا، تعریف اس اللہ کی۔ یہ کہنے کے بعد اب اشارہ سمجھیے گا، تعریف اس اللہ کی، یہ کہہ کے مولا عباس نے مولا حسین کی طرف اشارہ کیا جس نے اس کے باپ کی وجہ سے اسے عزت دی۔ ایک لمحے کے لیے رکیے، میرے بادشاہ سخی عباس، تیری جوتی پہ میرا سر ہے۔ مولا علی آپ کے تو بھی بابا ہیں، آپ یہ کہہ دیتے میرے بابا۔ فرمایا آج مجھے عباس نہیں پڑھنا، آج مجھے حسین پڑھنا۔ تعریف اس اللہ کی جس نے اس کے بابا کے قدموں کی وجہ سے اسے عزت دی۔ حاجیوں نے سر اٹھا کے عباس کو سننا شروع کیا۔ ہو کا عالم تھا، سناٹا تھا، راوی کے تو سوئی بھی گرتی تو آواز آتی، اتنی خاموشی میں عباس بول رہے تھے۔ سناٹا داری تھا اور حجر اسود بھی عباس کی باتوں کو سن رہا۔ یہ جملہ کہنے کے بعد سخی عباس نے اپنے خطبے کی دوسری سطر پڑھی، فرمایا مسل بیت زول بالقبلہ، یہ تو ان کا کرم ہے کہ جنہوں نے گھر کو قبلہ کر دیا۔ یہ پہلے گھر تھا، ان کی وجہ سے قبلہ۔ یہ کہنے کے بعد مجھے منبر کے تقدس کی قسم ہے، میرپور والوں علی ولی اللہ کی قسم ہے، یہ جملے سرکار حضرت عباس کی زبان سے نکلے۔ یہ کہنے کے بعد عباس ایک لمحے کے لیے جلال میں آئے، عباس کے چہرے کی رنگت تبدیل ہوئی۔ عباس نے یوں گھوم کے پورا حاجیوں کو رش دیکھا، ایھا الکافر الفاجر، او کافرو او فاجرو، مجمع چپ ہو گیا۔ حضرت عباس سے پوچھے مولا یہ تو احرام باندھ کے آئے ہیں، یہ تو اللہ کے گھر کا طواف کرنے لگے ہیں، یہ تو غسل کر کے آئے ہیں، یہ تو نماز پڑھنے لگے۔ فرمایا یہ کافر ہے، اس لیے انہوں نے حسین کو چھوڑا ہے، جو حسین کو چھوڑے وہ کل بھی کافر تھا، وہ آج بھی کافر۔ ایھا الکافر الفاجر ان طریق البیت وھذا البلد الحرام من قبلۃ الحسین القدومھا۔ اور کافرو فاجرو، تم کیا سمجھتے ہو تم نے اس گھر کا دروازہ حسین کے لیے بند کیا؟ یہ تو اس کا کرم ہے وہ چلا گیا، ورنہ اگر وہ کہہ دیتا یہ کعبہ حسین کے پیچھے چلا آتا۔ یہ کہنے کے بعد سخی عباس نے کہا اتقدمھا بحفظ الیدین، جا رہے ہیں ہم تمہارے لیے نہیں اس کے لیے۔
یہ کہہ کہ عباس نے کہا ہم تمہیں امان نہیں دے رہے، ہم اسے امان دے رہے ہیں۔ پھر عباس کی آواز آئی، عباس نے کہا اگر سن سکو تو کعبے کی دیواریں کانپ رہی ہیں، کعبہ بنیادوں سے ہل رہا ہے۔ عباس نے کہا اس نے مجھے کعبے کی چھت پہ اس لیے بھیجا ہے میرے پاؤں سے اسے سکون آئے۔ کوئی ایک فرد ہوتا جو اس سطر کو سمجھ، عباس نے پاؤں رکھ کے کعبے کو سکون۔ اتنا فرق ہے تم میں اور غازی میں، جس کعبے کے گرد تم ماتھا رکھتے ہو عباس اس کی چھت پہ اپنے پاؤں رکھتا ہے۔ سکون آ گیا، اسے امان آ گیا ہماری وجہ سے، اب اسے بچانے کے لیے ہم جا رہے ہیں۔ اسے امان ہو گئی ہے ہماری وجہ سے۔ کربلا میں 9 لاکھ نے اتنا کسی کو نہیں مارا جتنا عباس کو۔ یقیناً میں 20-25 منٹ اور پڑھ لیتا، میرے بھائی محسن عباس انہوں نے بھی آگے جا کے ایک مجلس پہ حاضری دے رہی ہے، لہٰذا انہیں بھی تاخیر نہ ہو، اور ویسے بھی آج جنازہ ہے اور شریف جنازوں میں دیر نہیں کرتے۔ ویسے لوگ پوری رات بھی کسی کے گھر بیٹھ سکتے ہیں، لیکن جنازے میں بیٹھے تھوڑی دیر بعد پوچھتے ہیں کیوں نہیں اٹھا رہے؟ پھر کوئی کان میں آ کے بتاتا ہے کہ بیٹی نہیں آئی، بہن نہیں۔ لیکن یہاں میں معافی مانگوں گا، جس کا آج جنازہ ہے اس کی ماں صبح سے آئی ہوئی۔ مجھے معاف کرنا، جس کا آج جنازہ ہے اس کی بہنیں صبح سے بیٹھی ہوئی ہیں، لہذا ان بیبیوں کو دیر نہ ہو، کیونکہ وہ دور سے آئی ہیں، دیر سے جائیں گے۔ سخی عباس کے 2 جملے میرے بھائی نوید نے کہا تھا کہ پڑھ دیجئے گا، مکمل شہادت تو نہیں، 2 جملے درد کے قرآن سے پڑھ دیتا۔ 19 رمضان کو لگی ہے علی کو ضرورت، 21 کو ظاہری طور پہ علی نے دنیا چھوڑی، 9 دن بعد کوفے میں عید آ گئی۔ حسن سر پہ بابے والا امامہ رکھ کے زینب کے گھر ملنے آئے، عالیہ کے سامنے آ کے حسن نے کہا آج بھائی بن کے نہیں بابا بن کے آئے۔ جیسے بیٹیاں باپ سے کچھ مانگتی ہیں، آج مجھ سے کچھ مانگ، مجھے پتا چلے تیرا میرا بہن بھائی کا رشتہ نہیں، بیٹی اور باپ کا رشتہ۔ چادر سے ہاتھ سلام کے لیے اٹھے، پیشانی پہ ہاتھ رکھ کے کہا تو میرا بھائی نہیں میرا امام ہے۔ زیارت کروا دی حسن نے، یہ تیرا کرم ہے۔ حسن اگر میں خواہش کروں پوری کرے گا؟ حسن دے کے کہے جو مانگے گی میں کروں گا۔ رو کے کہتی پھر عباس کو کہ باب علی کے کپڑے پہن کے میرے سے۔ حسن کی آواز ہے کیوں زینب؟ فرمایا جب عباس چلتا ہے مجھے بابا علی یاد آتا ہے۔ جب آخری ودا کرنے کے لیے سخی عباس کربلا میں گئے تھے نا عالیہ کے خیمے میں، حسین نے کہا جا غازی جا کے زینب کے خیمے میں مل گیا۔ تو بی بی فضہ نے آ کے حسین سے کہا تھا عالیہ نے حکم بھیجا ہے عباس سے کہ گھوڑے میں بیٹھ کے آئے۔ عباس کا جسم کام گیا، عباس نے کہا جس خیمے میں میں نہیں جاتا اس خیمے میں میرا گھوڑا جائے گا۔ فضہ کی آواز ہے زینب کا حکم ہے آج عباس آخری بار آ رہا ہے۔ عباس جب گھوڑے پہ بیٹھتا ہے تو علی لگتا ہے، اسے کہ سوار ہو کے آئے۔ میں عباس کو میدان میں جاتا دیکھو، عباس عالیہ کے خیمے میں گیا، مقتل کے جملے ہیں 3 بار علی کی بیٹی ویت میں بیٹھی ہے اور ایک ہی جملہ کا صدقت امیر المومنین، صدقت امیر المومنین، صدقت امیر المومنین۔ سچ کہا تھا علی نے، سچ کہا تھا علی نے، سچ کہا تھا علی نے۔ 30 بار علی کی بیٹی نے کہا۔ عباس رو کے کہتے بی بی کیا کہا تھا تیرے بابے نے؟ رو کر جب میں چھوٹی تھی میرا بابا میری کلائیاں چومتا تھا۔ رو کے دا ایک وقت آئے گا ان آنکھیں میرے سیاہ آئے گی۔ عباس میں چھپ چھپ کے تجھے دیکھتی تھی، جب میں نے تجھے جوان ہوتے دیکھا میرے دل میں سکون ہو گیا۔ جس کا عباس جیسا بھائی ہے اسے رسیہ کون پہنائے گا؟ عباس آج تو میدان میں جا رہا ہے، عباس تو نہیں جا رہا، میری چادر اتر۔
सर से रिदा उतर गई। हुसैन से जब आखिरी विदा किया, सिर्फ विदा पढ़ने में हुसैन से आखिरी विदा किया तो हुसैन ने उस वक्त जनाब सकीना जनाब अब्बास के पहलू में मक्तल मुकर्रम के जुमले, बीबी सकीना को वसीला बना के अब्बास लेके आए। मैं आज भी तुम्हें अब्बास से मांगने का तरीका बताऊं। जलाल वाला है गाजी, जिंदगी में कभी कुछ मांगना हो बेटी को साथ ले जाना, अब्बास के अलम पे जाके बेटी बिठा देना, रो के कहना मौला बेटियां वापस कोई नहीं भेजता, गाजी मैं बेटी लेके आया, मुझे गाली न भेजना। क्योंकि अब्बास आखिरी बार हुसैन से बेटी लेके मांगने गया था। बेटी लेके जाओ, अब्बास कभी गाली नहीं भेजता। जनाब सकीना करीब खड़ी, हुसैन ने बिला तशबीह बादशाह हुसैन ने कब्जा तलवार से सर से लेके पांव तक अब्बास को देखा। अब्बास जाएगा, मौला जाना चाहता। हुसैन ने रोकेगा, अब्बास टीले के पीछे आ, मैं तुझसे कुछ बात करना। हुसैन कमर झुका के चले, अब्बास पीछे पीछे चले। टीले के पीछे हुसैन जाकर रुक गए। अब्बास ने आगे कहा मौला मुझे यहाँ तन्हाई में क्यों बुलाया? मैं 70 पढ़ूं पूरी रात रोने के लिए। मोहसिन भाई मक्तल के जुमले हैं। जब अब्बास हुसैन के सामने आके खड़े हुए, हुसैन ने अपने सर से मामा उतार के कहा अब्बास मैं इसलिए तन्हाई में आया हूँ, बेटियों के सामने बाप रोते अच्छे नहीं लगते, बहनों के सामने भाई रोते अच्छे नहीं लगते, मैं सकीना के सामने रो नहीं सकता, मैं ज़ैनब के सामने रो नहीं सकता। अब्बास मैं तन्हाई में आया हूँ। अब्बास एक बार मुझे गले से लगा। अब्बास ने हुसैन को गले से लगाया। मक्तल कहती हुसैन सिसकियां लेके रोए। लोग कहते मैंने तन्हाई में तुझे इसलिए बताया है, मुझे सिर्फ इतना बता मैं ज़ैनब लेके कहाँ जाऊँ? और तू जा रहा है मुझे बता मैं बेटियां लेके कहाँ जाऊँ? अब्बास मैं तो तेरे सहारे पे आया, अब्बास तेरा तो आसरा था। अब्बास बता जंगल में बेटियां लेके कहाँ जाऊंगा? अब्बास बता जंगल में बहनें लेके कहाँ जाऊंगा? किताब के जुमले हैं, अब्बास के दोनों हाथ हुसैन के कदमों पे आए। रो के कहने लगा मौला फिर मैं कैसे जिंदा रहूं? हुसैन रो के कहा अब्बास तू मेरी फौज का अलमदार है। अब्बास रो के वो फौज का है जिसका मैं अलमदार हूँ, मुझे मेरी तलवार दे, मैं इनसे जाके पूछूं इन्होंने मेरा अकबर कैसे मारा, मैं इनसे जाके पूछूं इन्होंने मेरा कासिम कैसे मारा। हुसैन ने बिला तशबीह अब्बास के नियाम से तलवार खींची। गाजी तलवार नहीं लेके जाता। मौला क्यों? अब्बास सिर्फ पानी लाना, अब्बास जंग नहीं करेगा। अब्बास सिर्फ एक नेजा लेके जा दफा के लिए। अब्बास तलवार रख जा। अब्बास ने रोकेगा मौला तलवार रख जाऊंगा, सिपाही के पास असला हो, फौज पे रोक होता है। मौला मुझे पानी लेना है लेकिन मौला मुझे तलवार दे। हुसैन का नाम तलवार नहीं देनी। अब्बास तूने सिर्फ पानी लेके आना है। अब्बास की आवाज है मौला मुझे तलवार लेके क्यों नहीं जाने देता? मौला मुझे तलवार दे। हुसैन ने यूं तलवार अब्बास के सामने की। रोकेगा उठाना चाहते तलवार उठा ले, लेकिन इमाम बन के कह रहा हूँ इतना याद रखना जो जख्म तूने शामियों को लगाने बदले मेरी ज़ैनब ने देने हैं। अब्बास जितना तूने इन्हें मारना है इतना इन्होंने शाम अली की बेटियों को मारना है। अब्बास तू इन्हें दिलाएगा, ये घोड़ों के साथ